ما قبل میں ترقی کے لازوال اصولوں کا بیان تھا۔ 6 بنیادی اصول اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے تھے۔ ثابت قدم رہنا، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ اور اس کے رسول کا کہنا ماننا، آپس میں نہ لڑنا، صبر کرنا اور تکبر نہ کرنا۔ یہ 6 اصول جاویدانی ہیں، لازوال اصول ہے۔ کوئی بھی قوم، کوئی بھی ملک، کوئی بھی حکومت، کوئی بھی سلطنت اگر ترقی کرنا چاہتی ہے تو ان اصولوں کو اپنا لے تو وہ ترقی کرے گی۔ اب کافروں کی جو حالت تھی اسے بیان کیا جا رہا ہے۔ ہوا کچھ اس طرح سے، پس منظر سمجھ لیں تاکہ آیات سمجھ میں آ جائے۔ قریش مکہ کی بنو کنانہ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ رہتی تھی، تو جب یہ جنگ کے لیے نکلے انہیں خطرہ ہوا اگر ہم مسلمانوں سے لڑنے گئے تو کہیں بنو کنانہ والے ہمارے پیچھے گھروں پر حملہ نہ کر دیں، یہ ایک خدشہ موجود تھا۔ تو شیطان جو ہے بنو کنانہ کے سردار سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا، ابو جہل سے ملا۔ اس نے کہا کہ میں اپنے پورے قبیلے کے ساتھ آپ کا ساتھ دوں گا، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، آپ بے فکر ہو کر جا کر لڑیں۔ انہوں نے تسلی ہو گئی، وہ جو خطرہ تھا ٹل گیا۔ اچھا، اب اس خوش فہمی میں جب حرم شریف میں پہنچے یہ تو غلاف کعبہ پکڑ کر دعا کرنے لگے کہ یا اللہ جو دین حق ہے اسے غالب فرما۔ وہ اپنی خوش فہمی میں اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے، مسلمانوں کو ناحق سمجھتے تھے، باطل سمجھتے تھے، رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کی، دراصل اپنے لیے بد دعا کی اور مسلمانوں کے لیے دعا کی۔ اب جب میدان میں آئے، شیطان نے تو انہیں میدان تک لانا تھا۔ اب جب شیطان نے فرشتوں کا نزول دیکھا تو پرانا یار ہے، شیطان فرشتوں کا استاد رہا ہے، سارے فرشتے تھے شاگرد نے۔ اس نے جب جبریل امین کو اور دیگر فرشتوں کو دیکھا نا، ایسا باغا نظر ہی نہیں آیا، اور لوگ اسے پکڑے کدھر جا رہا، کہتا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا۔ بھاگتے بھاگتے وہاں سے نکل گیا۔ یہاں انہیں مار پڑی، شکست ہوئی۔ اپنے لاشوں کو لے کر جب وہاں پہنچے، انہوں نے سراقہ بن مالک سے پوچھا، ہاں بھائی تم نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا، بھاگا کیوں؟ اس نے کہا اللہ کی قسم مجھے پتہ ہی کو نہیں، نہ میں اپنے قبیلے سے باہر نکلا ہوں، نہ میں ابو جہل سے ملا ہوں، نہ میں نے کسی کے ساتھ وعدہ کیا ہے، نہ میں نے کسی کا ساتھ دینے کا کہا ہے۔ مجھے تو اب پتہ چلا جب تم ہار کر مار کھا کر اور تتر بتر ہو کر آئے ہو تو تب مجھے پتہ چلا آپ لڑنے گئے، مجھے لڑائی کا بھی نہیں پتہ۔ پھر لوگوں کو پتہ چلا وہ کون تھا؟ شیطان تھا۔ اب اسے یہاں رہنے دے، آگے سنیں۔ قیامت کے دن شیطان کہے گا ان لوگوں سے جو جہنم میں جانے والے ہیں، میں نے تو تمہیں صرف دعوت دی تھی۔ کس چیز کی؟ برائی کی دعوت دی تھی۔ میں نے کوئی پستول، کوئی تلوار، کوئی ہتھیار تمہارے اوپر نہیں سوچا، نہیں مانو گے تو میں مار دوں گا، ایسا نہیں کیا تھا۔ میں نے تمہیں دعوت دی تھی، تم نے قبول کر لیا تھا۔ اب مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ میری دعوت تمہیں خوشنما لگی اس لیے تم نے نبی کی بات نہیں مانی، اللہ کی نہیں مانی، میری مان لی۔ اب مجھے ملامت مت کرو، میں بری ہوں، میں اللہ سے بڑا ڈرتا ہوں۔ حالانکہ جھوٹ بولتا، اللہ سے ڈرتا کوئی نہیں۔ اگر ڈرتا ہوتا تو سجدہ کرتا آدم علیہ السلام کو، ڈرتا کوئی نہیں، یہ بھی اس کا جھوٹ ہے، لیکن برات کا اعلان کرے گا۔ تو جو شیطان اللہ نے بتا دیا، اللہ کے بعد میں کوئی ہیر پھیر ہو سکتی ہے؟ بولے جی، تو پھر ہم کیوں نہیں مان لیتے؟ جب شیطان نے کل ساتھ چھوڑنا تو آج ہم شیطان کے کیوں نہ ساتھ چھوڑیں؟ جبکہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر اس کے بارے میں صریح طور پر فرمایا، ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اسے دشمن ہی سمجھو، اسے دشمن ہی بناؤ۔ دشمن کا بندہ ساتھ دیتا ہے یا مخالفت کرتا ہے؟ کیوں جی؟ دشمن کو زیر کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ نہیں؟ لہٰذا شیطان کو زیر کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ رسول کی بات مانو گے یہ زیر ہو جائے گا۔ دل تو کرتا ہے رشوت لوں، لیکن اللہ کے مانو۔ نبی نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، دونوں جہنم کے اندر ہیں۔
دونوں کس میں ہیں؟ حالات جیسے بھی ہوں حرام کھانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ایک حرام کا لقمہ 7 نسلوں تک جاتا ہے اور ایک حلال کا جو اثر ہے وہ بھی 7 نسلوں تک جاتا ہے۔ اس لیے اپنے گھر والوں کو، اپنے آپ کو حرام سے بچانا۔ دل تو کرتا ہے کہ فراڈ کروں، لیکن اللہ رسول نے فرمایا من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ دل تو کرتا ہے ملاوٹ کروں، لیکن نبی نے منع کیا ہے۔ دل تو کرتا ہے غصے میں کسی کو مار دوں، لیکن فرمایا جس نے ایک نفس کو مارا اس نے ساری انسانیت کو مارا، جس نے ایک نفس کو بچایا اس نے ساری انسانیت کو بچایا۔ اس لیے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا یہ شریعت ہے۔ طبیعت کو شریعت کے تابع کرے گا تو وہ انسان کامیاب ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ کامیاب ہوگا۔ اب ترجمہ سنیں۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور اس وقت کا ان سے ذکر کیجئے جب کہ شیطان نے مزین کیے ان کے لیے ان کے اعمال کو کہ آپ ہی حق پر ہو، کیونکہ وہ کہتے تھے ہم دین ابراہیمی پر ہیں، ملت ابراہیمی پر ہیں، اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کہا کرتے تھے، اور جب کہ 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ خوش فہمیاں یہی ہوتی، بات سمجھ میں آ رہی؟ ناحق پر ہوتا ہے لیکن وہ پوری دنیا کو سینہ چوڑا کر کے بتا رہا ہوتا ہے میں ہی حق پر ہوں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اس خوش فہمی نے مار دیا انسان کو۔ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، اور شیطان نے ان سے کہا کہ آج کے دن تم پر کوئی غالب نہیں آئے گا لوگوں میں سے، کیونکہ آپ حق پر ہیں، آپ ہی غالب آئیں گے۔ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور میں تمہارا حامی ہوں۔ جس کا حامی شیطان ہوتا اللہ حافظ ہے۔ پھر اچھا یہ تسلی دے رہا ہے، چونکہ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے اور اللہ نے یہ لڑائی کروانی تھی تو اسباب پیدا ہو رہے ہیں۔ کیا ہو رہے ہیں؟ اب جن کا نہ آنے کا بھی چانس تھا شیطان انہیں لا رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے ہم جتنی بھی تدبیریں کریں چالے چلیں، لیکن ہوگا وہی مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، جو وہ چاہتا وہی ہوتا ہے۔ 1000 کوشش کرو، اربوں کھربوں پیسے لگا لو، اگر اللہ نہ جتوانا چاہے کوئی جیت نہیں سکتا۔ فیصلے وہاں سے ہوتے ہیں، الیکشن یہاں سلیکشن وہاں۔ فلما تراءت الفئتان نکص علی عقبیہ، جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں تو اس نے دیکھا فرشتوں کو اترتے ہوئے تو الٹے پاؤں بھاگا۔ کیا کہتا ہے؟ وقال، اور کہتا ہے انی بریء منکم، میں تم سے بری ہوں، میرا تمہارے ساتھ کوئی واسطہ نہیں۔ جیسے کسی پارٹی کا ورکر کوئی بندہ ملک کے خلاف استعمال ہو یا پکڑا جائے تو پارٹی والے کیا کہتے ہیں؟ اس کا ہم سے کوئی تعلق، ساڈا اس نال کوئی تعلق کوئی نہیں، کیونکہ الٹا پکڑا گیا نا۔ اور وہی کوئی کارنامہ انجام دے کے نا ساڈا بندہ ہے۔ یہ دنیا ہے، یہاں اچھا کام کرو گے سب آپ کو اپنا بنائیں گے، نہیں بھی ہے اچھا کسی سکول کا پڑھا ہوا بچہ کسی بڑے عہدے پر پہنچ جائے، سکول والے بھی اسے بلا لیتے ہیں پھر کہ آج سکول کا پڑھا ہوا گیا ہے، ہر ایک کوشش کرتا ہے اس کے ساتھ میرا نام چمکے، لیکن جب برا کرتا ہے تو اپنے بھی اسے دھتکار دیتے۔ ایسا ہی ہے، یہ دنیا کا قانون ہے۔ تو پھر کیوں نہ اسے راضی کریں جو گرے ہوئوں کو بھی تھام لیتا ہے، جو بگڑے ہوئوں کو بھی سوار دیتا ہے، جو بگڑی بنا دیتا ہے۔ باپ معاف نہیں کرتا، لیڈر معاف نہیں کرتا، صدر کے پاس رحم کی اپیل لے کر جاؤ مسترد کر دیتا ہے، لیکن یہاں کرو کبھی مسترد نہیں ہوتی۔ پھر اس رب کے در پر کیوں نہ آئیں، وہاں اپنی درخواست کیوں نہ دائر کریں۔ جو کسی کی بھی درخواست کبھی بھی رد نہیں کرتا، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، تو وہ داتا ہے کہ دینے کے لیے در تیری رحمت کے ہیں ہر دم کھلے۔ اس کے الطاف تو ہے عام شہیدی سب پر، تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا، تو نے ہی نہیں مانگا۔ رمضان کا مہینہ باہر گزر جاتا ہے، لیٹ کر گزر جاتا ہے، موبائل میں گزر جاتا ہے، کبھی زحمت نہیں کی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگو، اور بدبخت آگے سے کہتا ہے کدی اساں اپنے واسطے دعا نہیں منگی تو اڈے واسطے کی منگی۔ انا للہ و انا الیہ۔
تو نہ مانگ بھائی دعا، جانا تو ہے قبر میں، اور فرشتے پوچھیں گے مانگی تھی کہ نہیں۔ یہ بدبختی کی علامت ہے۔ ایسے جملے انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں، اور دعا کا نبی محتاج ہے، میں اور آپ کیا چیز ہیں یار۔ اسی جنگ بدر میں آپ کو بتایا پوری رات تمام صحابہ، حضرت علی راوی ہے فرماتے سارے صحابہ سوئے ہوئے تھے سوائے ایک ذات کے جسے محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے، شام سے لے کر صبح تک ساری رات سجدے میں پڑے رہے، فتح اور نصرت دعائیں کرتے رہے۔ کیا کرتے رہے؟ جب نبی دعا سے مستغنی نہیں ہے تو میں کون ہوتا ہوں کہ میں کہوں ایسا اپنی واسطے نہیں منگی، لیکن مولوی صاحب دعا کرو، مولوی صاحب کی کرے، تیرے جو بدبختاں واسطے مولوی صاحب دی دعا قبول نہیں ہوتی۔ خود مانگنا، کیا کرنا؟ اپنے لیے مانگنا، اپنے بچوں کے لیے مانگنا، اپنے اہل و عیال کے لیے مانگنا، یہ دعا ہے۔ نوح علیہ السلام نے کیا مانگی؟ دعا۔ ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے، کیا مانگی؟ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، کیا مانگی؟ زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں ہے، کیا دعا کی اللہ کے سامنے؟ یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ نہیں؟ تمام انبیاء کی دعاؤں کا ذکر ہے۔ سبق کیا ملتا ہے؟ جب مشکل آئے دعا مانگو، خود مانگو، اللہ سے مانگو، رو گڑ گڑاؤ، اس کے در پر اپنے سر کو جھکاؤ، اسے اپنا راز بتاؤ، مشکل بتاؤ تاکہ وہ حل کرے۔ اللہ ہمیں اسی ہی سے مانگتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور 24 گھنٹے 5 وقت کی نمازوں میں یہی ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے اور تجھ سے ہی مانگتے، بار بار کہتے پھر مانگتے کوئی نہیں۔ میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، انی اخاف اللہ، شیطان نے جھوٹ بولا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ڈرتا تو شیطنت نہ کرتا، دھوکہ نہ دیتا، لیکن انہیں تسلی دینے کے لیے میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ واللہ شدید العقاب، اس ظالم کو اتنا پتا ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا، لیکن بعض پھر بھی نہیں آتا۔ یہ تو ایک ہو گیا۔ اب جو منافقین تھے جیسے ہر معاشرے کے اندر موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک وہمی 100 بندوں کو وہمی کر دیتا ہے، اس لیے وہم اور بزدل لوگوں کے پاس نہیں بیٹھنا چاہیے۔ یہ بندے کے ساری غیرت، ساری بہادری نکال کر باہر پھینک دیتے۔ جو منافقین اندر تھے، جن کے دلوں میں مرض تھا، انہوں نے یہ پراپیگنڈا شروع کر دیا، دیکھو نا اپنے دین پر یہ کتنا غرور کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں، مغرور ہیں، یہ 313 ویکھو ہزار نال مقابلہ کرن چلے نے۔ وہ کافر بھی بڑے شان سے آئے تھے، تو منافقین نے کہا انہاں دی خیر کوئی نہیں ہونا، اے تے مارے گئے۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے یہ غرور نہیں ہے بلکہ اللہ پر بھروسہ ہے، یہ غرور نہیں بلکہ اللہ پر بھروسہ ہے، کیونکہ اللہ کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کے حبیب کے ساتھ جا رہے ہیں۔ جسے تم غرور کہتے ہو، فخر، تکبر کہتے ہو، یہ وہ نہیں بلکہ اللہ کے ذات پر بھروسہ ہے کہ اللہ ہم تو کم ہیں، لیکن نبی کا کہنا ہے جانا ہے تو ہم جا رہے ہیں، فتح اور شکست تیرے ہاتھ میں۔ اسے غرور مت سمجھو، بلکہ یہ کیا ہے؟ اللہ پر توکل ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، توکل کرتا ہے، اعتماد کرتا ہے، اللہ اسے کبھی بھی ناکام نہیں کرتا، کبھی بھی ناکام نہیں کرتا۔ بظاہر لوگ اسے ناکام سمجھے، لیکن اللہ پھر سے اسے کیا کر دیتا ہے؟ سپرنگ کو جتنا دبا کر چھوڑو گے اتنا ہی وہ اوپر کی طرف جائے گا۔ یہ وقتی طور پر دب جانا، یہ دبنا نہیں ہے بلکہ مزید طاقت کے ساتھ ابھرنا ہے۔ دانے کو کیا کرتے ہیں زمین میں؟ کیا خیال ہے؟ دفنانے کا مطلب دفن ہی کر دیا۔ اگر دانہ نہیں دبائیں گے تو ایک دانے کے 100 دانے نہیں بنیں گے، کبھی کبھی پیچھے ہٹ جانا پڑتا ہے تاکہ پھر سے نئے انداز سے سامنے آ سکے۔ مٹا دے اپنے ہستی کو۔ اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے، مٹی میں ملنا پڑے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اس کی طرف ان منافقین کی جو بات تھی، اللہ نے ان کو جواب دیا، اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، جب اس وقت کو یاد کیجئے، یا وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب منافقین نے اور انہوں نے جن کے دلوں میں مرض تھا۔ یہ نفاق ایک مرض ہے۔ کیا ہے؟ دو کو لڑانا، باتیں کرنا، خواہ مخواہ بیٹھے ہوئے لوگ سکون سے بیچ میں جا کر چنگاری لگا دینا، یہ مرض ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ٹھیک، اس لیے کافر سے بھی سخت سزا منافق کی ہے۔
جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں 7 طبقے جہنم کے ایسے ہیں. جنت کے اس طرح کے دروازے جیسے یہ مسجد میں 1 دروازہ 2 3 اس طرح کھلی, اور جہنم کے اوپر نیچے تہ خانے, اور سب سے نچلا جو 7واں طبقہ ہوگا نیچے کی طرف, وہاں کون ہوں گے؟ منافقین ہوں گے. اس لیے نفاق کی علامتوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. مرض تھا, غر ہؤلاء دینہم, مغرور کر دیا ہے مسلمانوں کے ان کے دین نے. تو اللہ جواب میں ارشاد فرما رہے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, بلکہ غرور نہیں ہے, یہ توکل ہے, اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, اللہ زبردست بھی ہیں اور حکمت والے بھی. ایسے زبردست ہیں ساری کائنات کی تمام طاقتیں اس کی زیر دست ہے. حکیم ہے کہ وہ کس طرح سے 313 کو لایا, قافلے کو بچایا, دونوں آمنے سامنے ہوئے, 313 کو 1000 سے لڑوایا, اور پھر 1000 کو 313 سے پٹوایا, 2 بچوں کے ذریعے سے ابو جہل کو مروایا, اور پوری دنیا کو قیامت تک آنے والی نسل انسانیت کو دکھایا کہ میں رب ہوں. میں کیا ہوں؟ مجھے قلت کثرت کی کوئی پرواہ نہیں. ہاں میرے خالص بندے ہونے چاہیے, 1 نمبر ہونے چاہیے, 2 نمبر نہیں ہونے چاہیے. بزدل نہیں, بہادر ہونے چاہیے. بے غیرت نہیں, غیرت مند ہونے چاہیے. دنیا کے طلبگار نہیں, آخرت کے طلبگار ہونے چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صرف پیار کا دعویٰ نہیں, حقیقی حبدار ہونے چاہیے نبی کے. نبی کے عشق میں سولی پہ چڑھنا عین ایمان ہے, سرے مقتل بھی ان کا ذکر کرنا عین ایمان ہے. ڈراتا ہے ہمیں دار و رسن سے تو, ارے نادا نبی کے عشق میں سولی پہ چڑھنا عین ایمان ہے. اور نبی ساتھ ہو تو پھر اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب نبی ساتھ ہو, کوئی بزدلی دکھائے, کیسے ہو سکتا ہے؟ ہونے میرے بندے چاہیے. اس لیے شیطان نے جب یہ کہا کہ میں تیرے بندیاں نہیں چھڈاں گا, یوں ہاتھ مارا, تو اللہ نے ارشاد فرمایا جو میرے ہیں وہ تیرے نہیں, جو تیرے ہیں وہ میرے نہیں. مختصر سا فرما دی, جو میرے ہوں گے وہ تیرے نہیں ہوں گے, اور جو تیرے ہوں گے وہ میرے نہیں. اب میرے اور آپ کے اوپر ہے ہم کس کے ہونا چاہتے ہیں. اللہ ہمیں اپنا ہی بنائے اور شیطان کے بننے سے محفوظ فرمائے. ایمان کے بعد کفر سے, ہدایت کے بعد گمراہی سے, نفس اور شیطان کے بہکاوے سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے.